جو قربانی اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق سمجھ کر ادا کرنا، یہ ایک فرض ادا ہو گیا۔ پھر قربانی کا دوسری جو حکمت بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا، احیا کرنا ہے۔ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور یہ رسم سوائے اللہ کے لیے ہمارے پاس ہے، دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ اگر ہم غیروں کے لیے کر دیں تو اللہ اور غیر میں کوئی فرق ہوگا؟ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں یا غیر کو؟ اللہ کو ماننے والے۔ لہٰذا ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یہ ذہن میں بٹھائیں، ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ورنہ غیر بھی تو کرانا۔ آپ دیکھیے مختلف مندروں کے پاس جائیے، بکرے ذبح نہیں ہوتے، کئی موسموں میں بکرے ذبح کیے جاتے ہیں وہاں، ہزاروں بکرے۔ اگر ہم بھی غیروں کے نام پہ دے دیں تو ہم نے کیا فرق رہا؟ ہم تو اللہ کا ماننے والے ہیں بھائی۔ ہمارا ہر کام کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ غیر کا ہر کام غیر اللہ کے لیے، وہ بھی قربانی دے رہے ہیں بتوں کے نام پر، اور ہم بھی قربانی دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے، اللہ کے نام پر۔ ہماری نیت کیا ہے؟ ہماری نیت یہ ہے اللہ تعالیٰ خون کے بدلے میں اجر دے گا، ایک ایک بال پر ایک ایک نیکی دے گا۔ سنت ابراہیمی کو زندہ رکھنا مقصود ہے، کیوں؟ اس سے انسانوں کے حوصلے جوان رہتے ہیں، مسلمان پشمردہ نہیں ہوتا، ہماری ہمتیں نہیں ٹوٹتی۔ یہ قربانی کی برکت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ یہی قربانی سے حوصلہ ملتا ہے، اسلام کے لیے قربانی دینا، مال کی قربانی دینا، جان کی قربانی دینا، اولاد کی قربانی دینا، جس کی تفصیل پچھلے جمعہ آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بابت یہ بات کہی گئی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ بڑی بابرکت قربانی، عظیم ترین قربانی دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ کس کی دیا تھا قربانی؟ اپنے بیٹے کی۔ چلیے میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، اگر اسماعیل ذبح ہو جاتے تو امت مسلمہ کے لیے سنت کے طور پر، فرض کے طور پر اللہ تعالیٰ اگر بچوں کو ذبح کرنے کی رسم رکھ دیتے تو کیا ہوتا ہمارا؟ ہمیں کا کوئی بھی زندہ نہیں رہتا۔ تو اللہ کا احسان ہم پر یہ ہے کہ اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیڑ کو پیدا فرمایا، جانور کو پیدا فرمایا۔ ایک آدمی مر جاتا ہے تو پھر 100 سال تک ویسا آدمی پیدا ہونا مشکل ہے۔ ایک آدمی چلے گیا پھر ویسا پیدا ہونا ناممکن، مگر ایک جانور ذبح ہو گیا تو اس سے اچھا اللہ پیدا کرے۔ آج دیکھیں پوری دنیا میں کروڑوں جانور ذبح ہو گئے روزانہ، صبح سے شام تک اربوں جانور ذبح ہوتے، کبھی جانوروں کی قلت ہوئی نہیں۔ اگر انسان ذبح کر دیے جاتے تو قلت ہو سکتی تھی؟ بالکل ہو سکتی تھی، بالکل ہو سکتی قلت۔ کیوں؟ کوئی باقی نہیں رہتا، ہر باپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے ذبح کرے، چاہے وہ سال میں ہو چاہے عمر میں ایک مرتبہ ہو۔ کیا ایسے دین کو کوئی مان سکتا تھا؟ کل کے دنوں پر ہے کیا دین ہے تمہارا انسانوں کو ذبح کرنا؟ آپ کو معلوم ہے افریقہ کے بعض علاقوں میں آج بھی انسانوں کو ذبح کرنے کی رسم چلتی ہے۔ یہ ٹیلی ویژن پر بتائیے گا، ڈسکوری پہ ایک ملک کے بارے میں، افریقہ کی جہالت کے بارے میں بتایا، ایک آدمی اگر بوڑھا ہو گیا، نہیں کمزور، تو سماج اس کو کیا کرتا ہے؟ بوجھ سمجھتا اپنے اوپر۔ اب اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس کو ذبح کر کے پورے قبیلے والے کھا لیں موت سے پہلے، اور بعد آفتہ جس طریقے سے دولہے کو سجایا دھجایا جاتا اس طریقے سے اس کو پالکی میں بٹھایا جاتا، جلوس نکالا جاتا، جشن منایا جاتا، پٹاخے پھوڑے جاتے، خوب کھیل کھیلا جاتا، اور ایک وقت آتا کہ ایک اندھیری قبر میں لے جا کر اس کو ذبح کر دیا جاتا۔ بچوں کو افسوس نہیں ہوتا، بڑی قربانی سمجھتے وہ لوگ، اور اس بوڑھے کا گوشت پورے قبیلے والے مل کر کھا لیتے۔ اس کے معنی کیا ہو گیا؟ ہمارا گوشت ہم کھا لیں، ہمارا گوشت ہم کھا لیے۔ کیا ایسے دین کو کوئی مانے گا؟ نہیں مانے گا انسان کو کھانے والے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا فرمایا اس قربانی کو زندہ رکھنے کے لیے۔ یہ دوسری حکمت۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام خاندانوں پر وسعت پیدا فرماتے ہیں، فقراء اور مساکین پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت کو عام کر دیتے ہیں۔ وہ کس طریقے سے دیکھیے آپ، ہم خاندانوں میں کتنی بھی نفرت ہو، قربانی ہو گئی، ہم اپنے قبیلے والوں کو تحفتاً گوشت بھیجا کرتے ہیں۔ یہ محبت بڑھانے کی، تحفہ دو۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آتے تو ہم ان کو عیدی کے طور پہ عیدی دیتے، لو بیٹا یہ رکھ لو، 10 روپے 5 روپے 100 روپے کچھ بھی رکھ لو،
نفرتیں ختم، خاندانوں میں اللہ نے وسعت پیدا فرمایا۔ قربانی کے گوشت کو کوئی یہ کہہ کر نہیں پھینکتا ہے ہمارا دشمن ہے، پھینکو ہے، کون دشمن کا کوئی پھینکتا؟ اس گوشت کو باعث اجر، باعث برکت سمجھا جاتا ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو تحفہ دیا جاتا ہے۔ خاندان والوں پر غریب آتے ہیں تو غریبوں کو بھی بہتر دے دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غریبوں کے لیے رحمت کا دریا بنا دیے، خاندان والوں میں محبت کا دریا بنا دیے، یہ قربانی کے ذریعے سے۔ کتنا اچھا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کر دیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں قربانی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کا ذریعہ ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنے کے لیے جانوروں کو پیدا فرمایا، اسی لیے ہم اللہ کی شکر گزاری بجا لاتے ہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 36 اور 37 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اے لوگوں سنو، کھاؤ، خوب کھاؤ، آسودہ ہو جاؤ، اور خوب خرچ کرو خیرات کرنے والے پر، اور مانگنے والوں کو بھی خوب کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر فرمایا۔ کس کو؟ جانوروں۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ جانور کیوں پیدا کیے گئے؟ ہمارے لیے، ہمارے لیے جانور پیدا کیے گئے، اللہ نے مسخر کر دیا جانوروں کو۔ یہ قربانی و شکر گزاری کا جذبہ ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اللہ کو ہمارے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ ہمارے خون کی ضرورت ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے تقویٰ کو طلب کرتے ہیں۔ قربانی کا ایک مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے اور اللہ کا تقویٰ حاصل کرنے کے لیے اس کو دینا چاہیے۔ اب ایک دو مسائل اور اس قربانی کے بارے میں رہ گئے ہیں، ان مسائل کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کا وقت کیا ہے، قربانی کب کرنا چاہیے؟ قربانی نماز عید سے فارغ ہو کر گھر کو آنے کے بعد سب سے پہلا کام ہے قربانی کرنا۔ نماز عید ختم ہو گئی، یہاں پر ایک اصلاح کی ضرورت ہے۔ لوگ نماز عید میں بڑی جلد بازی کرتے، قربانی ہو گئی۔ میرے بھائی، عید کے دن اصل کام نماز عید اور خطبہ سننا یہ اہم ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو نماز عید نہیں ہے۔ اس کے بعد قربانی۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے، خطیب صاحب خطبہ 10 منٹ کا دو بھائی، 5 منٹ کی نماز پڑھو، کیوں قربانی دینا پڑتا جا کے خاصا ہے۔ آپ کا بکرا ہے، الحمدللہ گھر میں چاقو چھری رکھو، ذبح کرو، لیکن نماز اللہ کی شکر گزاری کا سب سے بڑا ذریعہ ہے عید کے دن۔ اور جو انسان خطیب کا خطبہ نہیں سنتا اس کی نماز عید پوری نہیں ہوتی۔ خطیب کا خطبہ بھی سننا ہے اور اللہ کی شکر گزاری میں نماز بھی دینا ہے، جلد بازی نہیں کرنا۔ جیسے لوگ کیا کرتے معلوم ہے، بھائی 7 بجے نماز ہے، گھڑیاں دیکھتے، ارے 7 بجے بولے تھے کیا ہوا؟ میرے دوست 1-2-4 منٹ لیٹ کر لو۔ کیوں؟ لوگ دور دور سے آ رہے ہوں گے، عیدگاہ کو جا رہے ہیں، آپ راستے میں کسی کی گاڑی خراب ہو گئی، کسی کو تاخیر ہو گئی، 10-5 منٹ کے اندر کچھ بھی نہیں گیا۔ ہوتا کیا، میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ اطمینان کے ساتھ عید کی نماز پڑھائی جائے، مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ، پوری نماز 15 منٹ ہوتی ہے، اس سے بڑھ کے نہیں ہوتی۔ سورہ عالیہ پڑھنا، سورہ غاشیہ پڑھنا، 12 تکبیروں کے ساتھ نماز، 15 منٹ سے بڑھ کے ٹائم نہیں ہوتا۔ ایک اگر کوئی اچھا ماہر خطیب خطبہ دے رہا ہے، سب سے جامع ترین خطبہ ہوگا 15 سے 20 منٹ کا۔ کل وقت اگر آپ ملا لیے 40 منٹ، اللہ، یہ 40 منٹ کے واسطے عیدگاہ میں شور شرابہ مت ہوا۔ اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا کہا؟ تکبیر بلند کرو، بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تکبیرات بلند کرو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کی تکبیر بیان کرو، تاکہ آپ کے دوسرے بھائیوں کو بھی۔ کچھ لوگ جلد بازی کرتے ہیں، نماز اگر ختم ہو گئی تو بہت سارے لوگوں کی نمازیں چھوٹ جاتی، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ 5-10 منٹ کا انتظار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دے گا اس انتظار کا۔ دیکھیے شادی میں دولہے کا انتظار 2-3 دن کرتے نہیں کرتے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے دولہے کا انتظار ہوتا، جبکہ آپ کے رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ نہیں رہیں تو بھی نکاح ہو جاتا۔ لیکن عیدگاہ میں اگر آپ نہیں رہیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ دونوں میں فرق محسوس کیجیے۔ محفل نکاح میں میں اگر نہیں ہوں تو دولہے کا کچھ بھی نہیں رک جاتا، لیکن عیدگاہ میں نماز پڑھنے آپ نہیں
تکبیرات بلند کرتے بیٹھو اور عید کی نماز سے فارغ ہو جاؤ. عید کی نماز کے بعد سب سے پہلا کام آپ کریں گے قربانی. اور اللہ کے نبی کا طریقہ تھا اس قربانی کو ذبح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جانور کے حصے کو ناشتے میں کھایا کرتے. عید الفطر میں عید کی نماز کو جاتے جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا کر جایا کرتے تھے. اور عید الاضحیٰ میں عید کی نماز سے فارغ ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانور ذبح کر کے اس کے جسم کے اعضاء کو پکا کر کھایا کرتے تھے. یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر کسی انسان نے عید کی نماز سے پہلے قربانی دے دیا, عید کی نماز سے پہلے حصہ دینے والے, یاد رکھو یہ بات, حصہ دینے والے لوگوں پر بڑا قانون نافذ ہوتا, کیونکہ حصے میں ملنے والا آدمی ایک جگہ نماز نہیں پڑھتا. 7 آدمی ہے, کوئی 7 بجے نماز پڑھتا, کوئی 10 بجے نماز پڑھتا. اب کسی 10 بجے نماز پڑھنے والے کی قربانی آپ 8 بجے اگر کر دیں تو بیچارے کی قربانی ضائع ہوئی نہیں ہوئی, انہیں نماز ہی ادا نہیں کرا, قربانی کیسا نہیں ہے اس کی. اسی لیے حصے کا کاروبار کرنے والے لوگوں سے صاف پوچھ لو کہ کتنے بجے نماز پڑھ رہے ہیں, اس کے بعد وہ قربانی دوں گا, فون پہ کنفرم کر کے اس کی قربانی دو, ورنہ اس کی قربانی ضائع ہو جائے گی. جو بھی انسان عید کی نماز سے پہلے قربانی دیا وہ عید الاضحیٰ کی قربانی نہیں ہوتی, وہ ذاتی قربانی ہے, اس کو گھر میں استعمال کر لو, اس کا کوئی اجر ملنے والا نہیں ہوتا. عید کی نماز کے بعد بقرعید کی قربانی دینا چاہیے. چلیے ایک اور مسئلہ یہاں پر سمجھنے کی کوشش کیجئے عید کے حوالے سے. عموماً لوگوں میں ایک بات مشہور ہو گئی, 3 دن قربانی کے ہیں بھائی, عید کا دن اس کے بعد 2 دن, یہ مشہور ہے لوگوں میں. قربانی کے 3 دن ہیں میرے بھائی, سمجھنے کی غلطی ہے, قربانی کے 4 دن. اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے کل ایام التشریق ذبح, مسند احمد کی روایت, کہ اس کے معنی کیا ہے؟ ایام تشریق ذبح کیے جانے کے دن ہیں. تمام ایام تشریق میں ذبح کیا جا سکتا ہے. ایام تشریق کس کو بولتے ہیں؟ 11, 12, 13, 11, 12 اور 13 اس کو بولتے ہیں ایام تشریق. تو عید کی قربانی عید کے علاوہ 3 دن دینا چاہیے. عموماً لوگ کیا کرتے ہیں, 10 تاریخ, 11 تاریخ, 12 تاریخ خلاص نہیں, 10 تاریخ شمار نہیں ہے اس میں, وہ تو عید کا دن ہے. 10 تاریخ عید الاضحیٰ یوم النحر کے علاوہ 3 دن آپ کو قربانی دے سکتے ہیں. 13 تاریخ کی عصر تک قربانی کا ٹائم ہے, 13 تاریخ کی عصر تک آپ جو ہے قربانی دے لیں. یہ چند جو ہیں عید سے متعلق باتیں تھیں جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا. ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے عید کے حوالے سے رکھوں گا کہ اب قربانی کا گوشت کیا کرنا چاہیے. قربانی کے گوشت کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم میں ایک حدیث آئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلوا وادخروا وتصدقوا, اے لوگوں خوب کھاؤ, کلو خوب کھاؤ, وادخروا خوب جمع بھی کرو. آپ کا فریزر ہے, فریج ہے, جمع کرو, کچھ بھی نہیں ہے, اللہ کی دی ہوئی دھوپ ہے, دوا بناؤ, محفوظ رکھو. اور تصدقوا, صدقہ کرو, یعنی لوگوں کو خیرات کرو, غریبوں کو دو, پڑوسیوں کو دو, مختلف لوگوں کو تقسیم کرو, کھاؤ, جمع کرو. یہ دونوں چیزیں بھی, تینوں چیزیں بھی اسلام میں جائز ہیں اور اسی طریقے سے ہم کو کرنا چاہیے. یہ قربانی کے چند مسائل تھے جس کو میں نے آپ کے سامنے تیزی کے ساتھ رکھنے کی کوشش کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق عید الاضحیٰ منانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنت کے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے جذبے کو اللہ ہمارے ایمان کے اندر بھر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ قربانی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ توحید پر ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے. شرک کی گندگی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ بدعت اور خرافات سے بچائے, سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے. اللہ کا خیر امراض سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی نگہبانی فرمائے. ہمیں جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. سلف صالحین کے درجات کو اللہ بلند فرمائے. اللہ حاسدین کے حسد سے بچائے, ظالموں کے ظلم سے بچائے, یہود نصارہ اور ہنود کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی نگہبانی فرمائے. اللہ ایسے حاکموں کو ہم پر لائے جو عدل و انصاف قائم کرنے والے ہوں, مسلمانوں سے محبت کرنے والے ہوں. اے اللہ ظالموں اور جابروں کو ہرگز ہم پر مسلط نہ فرما.
ہمارے شہر میں، ہمارے گھر میں، ہمارے ملک میں اور جہاں جہاں مسلمان کے ممالک ہیں، جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، اے اللہ ہم سب کو امن و امان کی زندگی نصیب فرما، اے اللہ فتنوں سے ہم سب کی نگہبانی فرما، اے اللہ ہمارے جان و مال اور املاک کی حفاظت فرما دے۔ الہ العالمین جب تک